ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اوریہ مقبول جان صاحب کا جو کالم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا عنوان ہے اسلامی بینکاری کی ہیلہ سازیاں پارٹ 2۔ ریڈ لائٹ علاقہ اس بازار یا رہائشی احاطے کو کہتے ہیں جہاں طوائفیں جسم فروشی کرتی ہیں۔ یہ اصطلاح پہلی دفعہ عیسائیت میں خواتین کے حقوق کی علم بردار تنظیم وومن کرسچن ٹیمپرنس یونین نے 1882 میں استعمال کی، اور اب دنیا بھر کے شہروں میں وہ علاقے جہاں یہ دھندا ہوتا ہے انہیں ریڈ لائٹ علاقہ یا ایریا کہا جاتا ہے۔ یورپ کا سب سے بڑا ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ ایمسٹرڈیم میں ہے، جہاں دنیا بھر سے ہر رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی لڑکیاں لا کر اس بازار میں سجائی گئی ہیں تاکہ ہر طرح کے گاہک کی تسکین کا سامان ہو سکے۔ جسم فروشی کے اس بازار میں مئی 2014 کو ایک جسم فروشی کے اڈے کے باہر یہ بورڈ آویزاں تھا: حلال طوائفیں دستیاب ہیں۔ اس بار یا اڈے کا نام ہاٹ کریسنٹ یعنی گرم حلال رکھا گیا تھا۔ بار کے پمفلٹ میں ان طوائفوں کی خصوصیات میں لکھا گیا تھا کہ یہ طوائفیں شراب سمیت کوئی نشہ نہیں کرتی، سور سمیت کوئی حرام نہیں کھاتی، 5 وقت نماز پڑھتی اور روزے رکھتی ہیں اور جنسی فعل میں بھی ممنوع حرکات نہیں کرتی۔ پمفلٹ میں لکھا تھا کہ ہم نے اس سلسلے میں 3 علماء کی رائے بھی لی ہے، جن کے مطابق اگر آپ ایک عارضی نکاح کے بندھن میں بندھنا چاہیں تو اس کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو پھر آپ خاتون سے معاوضے کے عوض چند لمحوں کے لیے بیوی بننے کا از خود معاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وہ تصور ہے جس کی کوکھ سے ہر ناجائز چیز کو اسلامی کرنے کا راستہ نکالا جاتا ہے۔ ایک اسلامی ثقافتی مرکز جس میں رقص و سرور سب کچھ ہوتا ہے، اور اسلامی مرکز نشاط جس میں بغیر الکحل کے مشروبات کے نام پر سب کچھ بیچا جاتا ہے۔ اس حرام کو حلال بنانے کی شاندار اور قابل قبول صورت اسلامی جمہوریت ہے، وہ مغربی جمہوریت جس کی بنیاد ہی عوام کی حاکمیت پر ہے۔ اسے اللہ کی حاکمیت کا متبادل بنا دیا جائے۔ اسلامی جمہوریت کا تصور دراصل عالمی سودی نظام کے سرمائے سے قائم عالمی جمہوری نظام کی حرام بوتل پر اسلام کا لیبل لگانا ہے۔ جمہوریت کو اسلامی بنا کر خلافت عثمانیہ کی تقسیم کے بعد وجود میں آنے والی قومی ریاستوں اور نو آبادیاتی طاقتوں سے آزاد ہونے والی مسلمان ریاستوں کے لیے زبردستی سکہ رائج الوقت بنا دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ تک مسلمانوں کا اپنا ایک مالیاتی نظام تھا۔ معاشی ماہرین کے نزدیک قسطنطنیہ کا بازار تاریخ کا وہ آخری بازار تھا جو مکمل طور پر سود، ذخیرہ اندوزی، جوئے اور دلالوں کی منافع خوری سے پاک تھا۔ مجلہ احکام عالیہ وہ دستاویز ہے جس میں ایسے تمام قوانین موجود تھے جو کسی بھی معیشت کو مکمل اسلامی بناتے تھے، اور یہ مجلہ قوانین 1924 تک خلافت عثمانیہ کے زیر نگی علاقوں میں نافذ رہا۔ خلافت کی اس مرکزیت کے ٹوٹنے کے بعد جو 57 اسلامی ممالک وجود میں آئے، ان میں 2 طرح کے حکمران تخت نشین ہوئے، ایک سیکولر ڈکٹیٹر یا بادشاہ اور دوسرے سیکولر نما جمہوریے۔ دنیا جیسے ہی عالمی سودی مالیاتی نظام کے شکنجے میں آئی تو ان 57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں نے بھی برٹن ووڈ کے اس بینکاری نظام کو منوً تسلیم کر لیا، لیکن عوام کے ہاں عالم وہی تھا کہ وہ پڑھا لکھا مسلمان شہری جو یہ جانتا تھا کہ یہ خالص سود ہے، اس کو اس مغربی سودی نظام کے بینکوں سے کراہت آتی تھی۔ عام شہری اس نظام کے اندر ڈوبا ہوا تو تھا، مگر وہ اس نظام سے نکلنا بھی چاہتا تھا۔ اس مسلمان کی تسلی اور تشفی کے لیے یہ اسلامی بینکاری کا نظام آہستہ آہستہ نافذ کیا گیا۔ اسلامی بینکاری کی صنعت جو اس وقت $1000 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اس کا آغاز 50 اور 60 کی دہائی میں ملائیشیا، مصر اور پاکستان میں نفع و نقصان یعنی PLS کے کھاتوں سے ہوا، لیکن جیسے ہی 70 کی دہائی میں عرب ممالک میں تیل نکل آیا اور حکومتوں کے ساتھ ساتھ عوام کے پاس بھی بے شمار اور وافر سرمایہ آنے لگا تو 1975 میں پہلا دبئی اسلامی بینک کھولا گیا، اور ساتھ ہی عالمی بینک کی نقل کرتے ہوئے اکتوبر 1975 میں جدہ میں اسلامی ترقیاتی بینک کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ اس اسلامی مالیاتی بینک کے پاس اس وقت $60 ارب سے زائد سرمایہ موجود ہے۔ 1985 میں مسلمان ممالک میں کام کرنے والے 50 بڑے روایتی بینکوں نے اسلامی بینکاری کے کھاتوں کا آغاز کر دیا، اور 1990 تک آتے آتے تقریباً تمام روایتی بینکوں نے اپنے ہاں اسلامی بینکاری کی کھڑکیاں کھول دیں۔ اب اس نظام کو عالمی سطح پر مربوط کرنا مقصود تھا۔ اس کے لیے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے سب سے بڑے اڈے بحرین میں 26 فروری 1990 کو ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام انسٹیٹیوشن اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشل رکھا گیا۔ اس ادارے کے وجود میں آنے کے 10 سال کے اندر یعنی 2000 تک آتے آتے تقریباً 200 کے قریب اسلامی مالیاتی ادارے وجود میں آئے۔
جن کا بنیادی سرمایہ $8 ارب، کھاتے داروں کی رقم $100 ارب اور اثاثے $160 ارب سے بھی زیادہ ہو گئے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے پاکستان کی اسلامی بینکاری کو اسی ادارے کی سفارشات پر تقریباً جائز قرار دیا ہے۔ ستمبر 2004 وہ مہینہ تھا کہ جب لندن کے اس شہر میں جہاں سے جدید سودی بینکاری کا آغاز 1694 میں بینک آف انگلینڈ کے چارٹر سے ہوا تھا، وہاں اسلامی بینک آف برٹن کھولا گیا۔ اب مرحلہ یہ تھا کہ سودی نظام سے ملحقہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی مسلمان بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے نومبر 2006 کو دبئی اسٹاک ایکسچینج اور دبئی فائنینشل مارکیٹ نے اپنے آپ کو پہلے اسلامی بازار میں تبدیل کر دیا۔ ٹھیک 2 سال بعد ایک ایسا مالیاتی بحران آیا جس نے پوری دنیا میں قائم سودی مالیاتی نظام مکمل تباہی کے قریب پہنچا دیا۔ یہ 2008 کا بدقسمت سال تھا جب دنیا کے شہروں میں روایتی بینکوں کی کھڑکیاں بھی بند ہونے لگیں۔ ایسے میں اسلامی بینکاری نے اس سودی نظام کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دیا۔ جنوری 2009 میں سنگاپور جیسے لامذہب ملک نے پہلے اسلامی بانڈ پروگرام کا آغاز کیا۔ اسی سال فروری میں انڈونیشیا نے شرعی بانڈز یا سکوک کا اجرا کیا، اور یوں سادہ لو مسلمانوں کے سرمایے کو سودی نظام کی گرتی ہوئی عمارت کو بچانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس چال بازی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں 2009 سے 2013 تک اسلامی بینکوں میں سرمایہ کاری $778 ارب تک جا پہنچی، اور 4 مسلمان ممالک ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی اور پاکستان نے اس فن میں درجہ کمال حاصل کر لیا۔